سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله الصلاة اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ان پہ شکر بجا لانا یہ مومن کی شان ہے، مسلمان کا وطیرہ ہے۔ صرف جو سانس ہے نا، سانس جو اندر کھینچتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، یہ بھی دو نعمتیں ہیں۔ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے ہر سانس پر بھی شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر سانس اندر داخل نہ ہو تو پھر بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ سانس اندر داخل ہو جائے اور باہر نہ نکلے تو دم گھٹنے کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے۔ ایک سانس کے اندر بھی زندگی، نعمت اور شکر کا اتنا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے سینے کے اندر ارشاد فرمایا، انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بندہ شکر ادا کرے تو اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرے گا۔ شکر کا فائدہ حضرت انسان کو خود ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا کے اندر داؤد علیہ السلام کے شکر کا تذکرہ پاک فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا شکر ادا کیا۔ داؤد علیہ السلام اتنے شاکر ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ذات، کوئی نہ کوئی شخصیت، ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت ذکر کے اندر مشغول رہتا، شکر کے اندر مشغول رہتا۔ داؤد علیہ السلام کی زبان پاک پر خود اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ تو داؤد علیہ السلام ایک دن کہنے لگے، یا رب العالمین تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ان پہ شکر بجا نہیں لا سکتا۔ تو اللہ نے ان پہ الہام کیا، وحی کی، کشف کیا، میرے داؤد یہی تو میرا شکر ہے کہ میری نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور اسلاف کہتے ہیں خوبصورت زندگی گزارنے کا پیغام یہ ہے کہ بندہ زندگی میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے اور عبادت میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے۔ کسی نے کہا تھا اپنی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے والے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، سہولیات زندگی کے سارے لوازمات اس کو میسر ہیں۔ دنیا میں نچلے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آپ ہیٹر کے اندر بیٹھ کے بند دکان کے اندر کام کر رہے ہیں اور ریڈی والا کنگن پر روڈ پہ کھڑو کے یخ مستہ ہواؤں کے اندر اپنا سودا سلف بیچ رہا ہے، تو آپ اس سے اچھے ہیں۔ یہ زندگی کا معیار ہونا چاہیے۔ ہمیشہ جب نچلے کی طرف دیکھیں گے تو زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نازل ہوگا۔ عبادت میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھیں کہ وہ تہجد پڑھتا ہے اور مجھے صرف فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے تو مجھے بھی تہجد پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ رات عشاء پڑھتا ہے، دیر تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو مجھے بھی سورۃ ملک سے رات کا اختتام کرنا چاہیے۔ تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اسلاف نے ہرگز یہ نہیں بیان کیا کہ دولت میں اوپر والے کی طرف دیکھا جائے، جتنا ہے اس پہ شکر کر لیں، یہی نعمت ہے۔ دولت کا تعلق فراوانی کے ساتھ نہیں ہوتا، دولت کا تعلق اطمینان قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹ کے اندر کاروبار کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اس کے ساتھ آپ پنجگانہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں تو اس سے بڑا کوئی شکر نہیں ہے، کیونکہ سورۃ لقمان کے ہی اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر یہ ہے کہ پنجگانہ نماز پڑھی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اور والدین کا شکر یہ ہے
کہ ہر نماز میں والدین کے لیے دعا مغفرت کی جائے، اگر وہ حیات ہیں تو ان کے لیے عمر نافع کی دعا کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے۔ تو ایک نماز پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کا بھی شاکر بن جاتا ہے اور والدین کا بھی شاکر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مارکیٹ کے اندر جتنے احباب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ اس مارکیٹ کے اندر جتنے احباب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے رزق کے اندر، عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کا یہی طریقہ بتا دے، اپنے فضل سے سمجھا دے، ہمارے دل کے اندر ودیت فرما دے کہ ہم عبادت میں، نیکیوں میں اپنے اوپر والے کی طرف دیکھیں، اور دنیا داری میں، مال و دولت میں، دنیا کے لوازمات میں جو اپنے سے نیچا ہے اس کی طرف دیکھیں تو زندگی کے اندر آسودگی پیدا ہوگی۔ نیا سال ہے، اس کا پہلا دن ہے 2023 کے اندر جتنی غفلت ہوئی، جتنی سستی کا مظاہرہ کیا، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو معاف فرمائے، اور عبادت کے اندر اس کی رضا طلب کرنے کے اندر، اس کے تقرب کو تلاش کرنے کے اندر جتنی غفلت برتی گئی، اللہ تعالیٰ اس سے معافی مانگنے کے بعد 2024 کے اندر تندہی کے ساتھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سال 2024 کا سال طلوع ہوا ہے، اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو اپنا خاص فضل عطا فرمائے، نظام مصطفیٰ کے سویرے عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، کشمیری مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، جتنے رخصت ہو چکے ہیں مسلمین مسلمات، اللہ تعالیٰ سب کو آسودہ حال فرمائے، اپنی رحمتوں کا بے شمار ان کی قبور کے اندر نزول فرمائے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے قریب ہو کے تنہائی کے اندر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔